الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے طلبہ عزیز، آج سنا آپ کا ششماہی امتحان کا آخری دن تھا اور غالباً آج چھٹی بھی ہے، اس لیے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی اعتبار سے یہاں حاضر ہوں؟ جسم تو آپ کے یہاں ہیں لیکن روح آپ کی جا چکی ہے گھر کے راستے پر۔ بہت سے پہنچ گئے ہیں اور بہت سے ابھی راستے میں ہیں، صرف جسم یہاں ہے۔ اور نفسیات یہ ہے کہ طالب علم کو پڑھائی کے دوران چاہے جو کچھ سکھاؤ، چاہے جو کچھ سمجھاؤ، بلکہ چاہے جو اس سے کام کراؤ وہ سب کر لے گا، لیکن جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پڑھائی اور سیکھنے سکھانے والی چیز بالکل پسند نہیں آتی۔ یہ نفسیات ہے۔ راندیر کے اندر دو مدرسے ہیں، ایک جامعہ اشرفیہ اور ایک جامعہ حسینیہ۔ تو وہاں پرانے زمانے میں یہ ریت تھی کہ سالانہ جلسہ رات میں ہوا کرتا تھا۔ اب تو معلوم نہیں کیا نظام ہے، تو رات میں جب سالانہ جلسہ ہوتا اس کی دعا ہو جاتی، گویا چھٹی ہو گئی۔ تو جو طلبہ بمبئی کی طرف جانے والے ہوتے تھے وہ رات کو ہی راندیر سے سفر کر کے آ جاتے تھے سورت، اور صبح کو پہلی ٹرین سے وہ جاتے تھے بمبئی۔ اب ان سے لاکھ یہ کہا گیا کہ صبح میں راندیر سے اس ٹرین کے لیے ایک بس آتی ہے، تو اس بس میں آپ بیٹھ کے آ جایا کریں۔ یہ مچھروں سے کٹوانا اور بے درکاری میں پڑے رہنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو طلبہ یہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ صبح میں بس جاتی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نہیں ہے اس لیے ہم رات کو چلے آتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اتنا وطن کے قریب ہو جاتے ہیں اور مدرسے سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم رات کو چلے آتے ہیں۔ تو 11 بجے سے لے کر 12 بجے 1-1:30 بجے تک کا یہ وقت طلبہ کے ذاتی وقت ہے، یا عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ذاتی ہے۔ اس میں اگر کتنا بھی قیمتی بیان ہو طلبہ کو اچھا نہیں لگتا، سبق بند کروا کے گھنٹی بجا کے مدرسے میں مسجد میں جمع کر کے اب کوئی بھی بیان کرو اچھا لگے گا۔ اس لیے کہ طلبہ کی نفسیات یہ ہے کہ پڑھنے کے علاوہ، سبق کے علاوہ ہر کام اچھا لگتا ہے۔ پڑھائی کے اوقات میں اگر استنجا خانے بھی صاف کرانے ہو کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پڑھائی نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب مزاج بن چکا ہے۔ لہذا بہت سے بچوں نے اس وقت دعا یہ کی ہوگی کہ سنا ہے کہ کوئی آنے والے ہیں، چھٹی ہونے کے باوجود وہ نہ آئیں تو اچھا ہے، اور اگر آ جائیں تو ان کا جلدی بیان ختم ہو تو اچھا ہے۔ تو میں آپ کو بشارت دیتا ہوں آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور بیان زیادہ لمبا ہونے والا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ جنت کے پھول ہیں، حضور پاک کے مہمان ہیں، آپ مہمان رسول ہیں۔ آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے طبقے سے بہتر کوئی طبقہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے لیے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ چھم چھم برستی ہے۔ جن درسگاہوں میں، جن اداروں میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بیچارے گئے گزرے لوگ جب ان کے کاروبار میں لاس ہوتا ہے، جب کوئی معاشی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ان کا فون ادارے کے ذمہ داروں کے پاس آتا ہے اور کہیں کہ معصوم بچوں سے ہمارے لیے کچھ دعا کرا دو اور ایک وقت کی دعوت ہماری طرف سے۔ آج بھی ان کو اس بات کا اعتماد ہے کہ یہ معصوم بچے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ جب عوام الناس آپ سے اتنا گہری توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں، تو پیارے بچوں ہمیں بھی پھر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمیں رہنا کس طرح سے ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے یہ چھٹیاں ضرور ہوئی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ امتحان ہوتے کیوں ہیں۔ اصل میں روزانہ کی ترتیب کے جو اسباق ہوتے ہیں ان اسباق میں کچھ غفلت ہو جاتی ہے،
اور ان اسباق میں کئی مرتبہ بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے غیر حاضری ہو جاتی ہے. تو امتحان جو ادارے والے طلبہ کے ذمہ لگاتے ہیں، تو امتحان کی فکر کی وجہ سے وہ چھوٹے ہوئے اسباق، وہ علالت کے زمانے کے اسباق، وہ ان سب پر ایک نظر اچھی طرح پڑ جاتی ہے. تو امتحان کا مقصد ہے پچھلے کمزور اسباق کو امتحان کی فکر سے مضبوط کرنا. یہ ہے امتحان کا مقصد. یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ امتحان کی فکر دے کر پچھلے جو اسباق سمجھ میں نہیں آئے تھے وہ اس بہانے سے سمجھ میں آ جاتا. ایک موقع ہوتا ہے کچے اسباق کو پختہ کرنے کا. ایک بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں میں بچے اپنے گھر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نفسیات ہے کہ آدمی جب ایک عمل کو کر کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ریفریش ہونے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے وقت چاہیے. اسے تازہ دم ہونے کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ چھٹیاں رکھی جاتی ہیں. پھر اساتذہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا سودا کر رکھا ہے کہ ہمیں ادارے کو اوڑھنا بچھونا بنا ہے، امت کی خدمت کرنی ہے، طلبہ کی خدمت کرنی ہے، تو ان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی، ان کو بھی اعزاء کے ہاں جانا ہوتا ہے، کچھ ادھورے کام ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو گھمانا ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو ان سارے مسالے اور مقاصد کے پیش نظر کچھ نہ کچھ دن کی چھٹیاں رکھی جاتی ہیں. چھٹیوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں تعطیل، اور تعطیل بنا ہے عطلہ سے. جی، تعطیل کا خلاصہ ہے عطلہ، اور عطلہ کہتے ہیں بیکاری کو. تعطل، تعطیل، تعطل، عطلہ، یہ سب بیکاری کے مرادف ہیں. بیکاری کا مفہوم ان سے درساتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ چھٹیوں میں آدمی بیکاری ہو جاتا ہے. بچے شوق سے جاتے ہیں گھر پر، اور جہاں گھر کو دیکھا، امی ابا کو دیکھا، 2-5 منٹ بیٹھے، بیگ ایک طرف رکھ دیا، اور اس کے بعد نئے پرانے ہو گئے، اور پھر بیکاری شروع. نہ نماز، مدرسے میں رہتے ہوئے جو نمازوں کی پابندی، صف اولیٰ کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی ہوتی تھی، وہاں فرضوں کی بھی پابندی نہیں ہوتی. سنتوں کا اہتمام تو بہت دور کی بات ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ اپنے گھروں پر جائیں، جی، اطمینان اور سکون کے ساتھ جائیں، سمجھے، گھائی نہ کریں، جلدی نہ کریں، سکون کے ساتھ اپنے گھروں پر جائیں، سلام کریں، ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں. اور آپ کا وہاں رہنا، آج کل تو آپ کے امتحان ہوئے، آج آپ کا آخری امتحان ہوا. اب آپ کے گھر پہ جانے کے بعد آپ کے اساتذہ کا امتحان ہوگا، اور ذمہ داروں کا امتحان ہوگا، اور ممتحن ہوں گے آپ کے امی ابا. وہ سوچیں گے کہ انہوں نے پڑھایا کیا ہے ہمارے بچے کو، سکھایا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے اپنے اساتذہ اور ادارے کو بدنام مت کرنا، اخلاق کے ساتھ رہنا، گالی گلوچ نہ کریں، غصہ نہ کریں. جی، اتنے اچھے اخلاق پیش کریں کہ جب آپ چلے آئیں واپس تو والدہ روتی رہ جائے کہ میرا اتنا پیارا بچہ اتنے دن رہ کر گیا، کتنی راحت پہنچائی، میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا، گھر کو صاف ستھرا کرنے میں میرا ہاتھ بٹایا. جی، رات کو سو جاتی تھی تو خدمت کرتا تھا. تو پیارے بچوں، اس طرح کا مظاہرہ کریں اپنے والدین کے ساتھ. نیز جب آپ گاؤں میں جاؤ گے تو گاؤں والے بھی آپ کے اساتذہ اور آپ کے مدرسے کا امتحان لیں گے. وہ سوچیں گے کہ یہ بچہ فلاح ادارے میں پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں، وہاں ان استادوں نے ان کو سکھایا کیا ہے. وہاں کے ذمہ دار کچھ نہیں سوچتے تھے. اگر ان کو نماز کا عادی بنایا ہوا ہوتا تو آج یہ کھیلتے کیوں نماز کے وقت میں، یہ گالی کیوں دیتے، یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کیوں رکھتے. معلوم ہوا پڑھائی کے نام پہ بس تماشا ہے، باقی میں پڑھایا کچھ نہیں جا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ کی 8-10 دن کی چھٹی ادارے کا امتحان دلوا دیتی ہے، ذمہ داروں کا امتحان دلوا دیتی ہے، اور عزت کا کچرا کر دیتی ہے. اس لیے اس سے تو بہتر ہے کہ یہ چھٹی ہی ختم کر دی جائے. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. اساتذہ کو بھی کچھ کام ہوتے ہیں، انتظامیہ کو بھی کچھ کام ہوتے ہیں، وہ بھی تو بشر ہیں، ان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہیں سفر کرنا ہوتا ہے. اس لیے پیارے بچوں، گھر پر جاؤ، ادب احترام کے ساتھ رہو، نمازوں کا اہتمام کرو، جی، اسباق کا اہتمام کرو. جو کتابیں پڑھنے والے بچے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کتاب خارجی پڑھ لیں چھٹیوں کے اندر. لیکن طلبہ کا حال یہ ہے، بقول حضرت محمد الفقہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فلاح ادارے ان کے سابق شیخ الحدیث تھے، امتحان پورا ہونے کے بعد سالانہ انعامی جلسہ ہوا کرتا تھا اور انعامی کتابیں دی جاتی تھیں. تو طلبہ کو کہتے تھے کہ بیٹا یہ کتابیں گھر لے کے جانا، اس لیے کہ ہم کئی مرتبہ انتظامیہ بچوں کے کمروں کو کھول کر دیکھتی ہے تو وہ کتابیں یہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. ایسا مت کرو، ساتھ لے کے جاؤ، ان خارجی کتابوں کو چھٹیوں میں پڑھ لو. لیکن طلبہ کا حال یہ ہے کہ اگر بھول سے کتاب کو ہاتھ لگ بھی جائے تو دھوتے ہیں. کہا کہ یہ کیوں کتاب کو ہاتھ لگ گیا،
یہ تو ویسے ہی مدرسے میں ناک میں دم کیے ہوئے، یہ گھر پہ کیوں آ گئی؟ یہ طلبہ کی نفسیات ہی ہو چکی ہے۔ تو خارجی کتاب کا مطالعہ کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اخلاق کی کتاب پڑھیں، کردار ساز کو کتاب پڑھیں، کسی کی سوانح حیات پڑھیں جی، اور اس میں یہ سوچیں کہ یہ شخص کیسے تھے، اللہ ہمیں ایسا کب بنائیں گے، ہم کیسے بنیں گے، سمجھ گئے نا؟ لیکن آج کل دستور یہ عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے، فون پڑھ رہے ہیں۔ کتاب پڑھنا بند ہو گیا ہے، فون پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اب یہ بچے جائیں گے، خطرہ اس بات کا ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ ڈر لگا رہتا تھا بچے گھر پہ جائیں گے تو ٹیلی ویژن ہوگا، تو پوچھتے تھے بچوں سے بیٹا تمہارے گھر پہ ٹیلی ویژن ہے؟ تو کہتے کہ جی ہے۔ اور ماموں کے گھر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ماموں کے گھر پہ زیادہ وقت گزارتا۔ ہم اس طرح کی نصیحت کرتے تھے۔ اب تو ٹیلی ویژن تو پرانا زمانہ ہو گیا، یہ تو ماضی کی بات ہو گئی۔ اب تو ہر ایک موبائل کے اندر ٹیلی ویژن سے آگے کی چیز موجود ہے۔ اب ظاہر ہے چھوٹا بھائی جا رہا ہے تو بڑے بھائی کا فون دیکھے گا، بڑے بھائی کا دیکھے تو بھابھی کا دیکھے گا جی، اور تماشے شروع ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی اتنا زبردست المیہ ہے اس دور کے اندر کہ بچوں کو بچائیں کیسے؟ چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، جلوت میں دیکھتے ہیں، خلوت میں دیکھتے ہیں، گھر پہ نہ ملے تو دوستوں کا باہر جا کے دیکھتے ہیں، ان کا نہ ملے تو کوئی انٹی ہوتی ہے اور گھر کے بازو میں کوئی اور مکان ہوتا ہے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ بلکہ دیکھنا کیا، وہ خود دکھاتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر کوئی معمولی چیلنجز نہیں ہے۔ اساتذہ کے سامنے اور ذمہ داروں کے سامنے اور مصلحین کے سامنے ساری محنتوں پر 5-6 مہینے جو کچھ سکھایا تھا، جو کچھ سمجھایا تھا، عمل پہ جو کچھ کھڑا کیا تھا، ایک دن کے اندر سب کا سب جی جو کچھ پڑھا لکھا تھا کتاب میں صاف دل سے بھلا دیا، سب بالکل کورے ہو کر آتے ہیں۔ درجہ حفظ کے بچے اساتذہ کے ناک میں دم آتا ہے، سوچتے ہیں یہ 10 دن کی چھٹی کیوں کی تھی، سارے کے سارے 5-6 مہینوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا بچوں کو، سب بھول کر آتے ہیں۔ باطن اجڑ جاتا ہے، چہرے اجڑ جاتے ہیں، نور چھن جاتا ہے، دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ سارے حالات ہیں۔ اس لیے بیٹا دعا کر کے جائیں کہ پیارے اللہ، جن فتنوں سے آگاہ کیا گیا یا آج جن فتنوں سے جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہے ان سے بچائیے، اور جو نصیحتیں کی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو آپ ترتیب بنائیں کہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ ہم ضرور مسجد میں بیٹھیں گے، اور مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے۔ اس دوران گھر کے اندر ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا، پھر گھر پر جائیں گے۔ پھر گھر پر جانے کے بعد اب ابا بڑے بھائی جان وہ تو کام پہ جاب شاپ پہ چلے جائیں گے، اب امی کو سارے برتن سمیٹنے ہوتے ہیں، دھونے ہوتے ہیں، تو یہ کام امی کے ساتھ میں انجام دوں گا، بلکہ امی کو فارغ کروں گا اور ان کو کہا امی دوسرے بھائی جان ہیں وہ تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، مجھے تو موقع نہیں ملتا، میری چھٹی ہے، لہٰذا برتن آپ نہیں دھوئیں گے، برتن میں دھوؤں گا۔ تو ماں کا دل کتنا ہرا ہوگا، ماں کا دل کتنا خوش ہوگا جی۔ نہیں دھونے دے گی، لیکن نہیں دھونے دے گی، آپ ضرور بیٹھے ساتھ میں کہ اچھا امی آپ پورے برتن مجھے نہیں دھونے دیتی، مجھے تعاون تو کرنے دو، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ واشنگ مشین کپڑے دھوتی آپ ڈالتی ہو، آج میں ڈالوں گا۔ اچھا اپنے کپڑے تم ڈال لو، میرے کپڑے، ابو کے کپڑے، بھائی جان کے کپڑے میں ڈالوں گا مشین میں، مجھے سکھاؤ تو صحیح کیسے مشین چلتی ہے۔ اس بہانے سے امی کا تعاون کریں جی، گھر کی صفائی کریں۔ بہت سارے کباڑ، بہت سارے جو ہے ابرائی اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کئی مہینے کئی سال ہو جاتے صفائی نہیں ہوتی، آپ ہمت کر کے صفائی کر ڈالیں۔ پھر مؤذن صاحب سے کہ مؤذن صاحب دیکھو آپ تو ماشاءاللہ ثواب لوٹتے ہو، اللہ آپ کو اجر دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مسجد کی صفائی میں معاون بنوں، لہذا کتنے بجے آپ صفائی کرتے ہیں مسجد کی، میں اس وقت آؤں گا، مسجد کی صفائی کریں۔ پیارے بچوں آپ مسجد کی صفائی کرو گے، اللہ آپ کے دل کی صفائی کریں گے۔ اور مؤذن صاحب کی دعائیں کتنی ملیں؟ مؤذن صاحب عام طور پر ٹوٹے ہوئے دل والے، کمزور، غریب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کہ دلوں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب ہوگی آپ کے حق میں، تو آپ ان کے ساتھ اور ہمت کر کے مسجد کے ٹوائلٹ باتھ روم صاف کریں جی۔ جتنے بڑے بڑے کام کرنے والے گزرے ہیں ان کی ابتدا کچھ ایسے ہی کاموں سے ہوئی ہے۔ میں خود اپنا واقعہ سناتا ہوں آپ کو تربیت کے لیے۔ اصل وطن ہمارا ہے میرٹھ کے قریب میں 12-14 کلومیٹر دیوبند کی طرف کے فاصلے پر ایک گاؤں قصبہ ہے دورالہ، اس میں ہندو آبادی زیادہ ہے، ہندو بھائیوں کی، تو وہاں گوشت ذبح کرنے کی کوئی دکان نہیں ہے۔ 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پچھم کی طرف ایک تحصیل ہے سردھنا، صادق حسین سردھنوی جہاں کے تھے ناول نگار، تو وہاں قصائیوں کا پوری مارکیٹ ہے ماشاءاللہ، وہاں سے گوشت ذبح ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آتے دیہاتی لوگ۔
تو میں اپنے کسی بھائی کا اسکوٹر لے کر، جب سے 35 سال پہلے کی بات، 30-35 سال پہلے کی بات، وہاں جایا کرتا تھا اسکوٹر لے کر۔ تو راستے میں کسی نواب نے پیدل راہگیروں کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، وہاں کنواں بھی اور مسجد بھی ہے چھوٹی سی، اور وہ مسافروں کے لیے ہوا کرتی تھی کہ راہ چلتے مسافر یہاں ٹھہریں، کنویں سے پانی کھینچیں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، کچھ آرام کریں، پھر آگے بڑھ جائیں۔ لہذا ڈے ٹائم جو نمازیں ہیں، دن کی نمازیں، وہی نمازیں ہوتی ہیں وہاں، کیونکہ جنگل ہوتا ہے، وہاں کوئی امام بھی نہیں رکھا جاتا، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ تو یہ عاجز گوشت لینے کے لیے گھر سے نکلتا 10-11 بجے اور خرید کر تقریباً ظہر کے وقت واپسی ہوتی، تو میں پورے تحصیل کی مسجدوں کو چھوڑ کر اس مسجد میں نماز پڑھتا، اسکوٹر کھڑا کرتا، جھاڑو تلاش کر کے کونے سے کہیں سے جھاڑو دیتا مسجد کو، جھاڑو دے کر پھر نماز پڑھتا، اور پھر اللہ سے کہتا پیارے اللہ، شہر کی مسجد آباد کرنے والے تو بہت سارے شہری موجود ہیں قصبے میں، ادھر اس مسجد کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے گھر کو آباد کرنے آیا ہوں، اللہ آپ میرے دل کو اپنی محبت سے آباد کر دیجیے۔ پھر جب جھاڑو دیتا تو یہ دعا کرتا پیارے اللہ، میں نے آپ کے گھر کے آنگن میں جھاڑو دی ہے، اللہ میرے آپ دل کے صحن میں جھاڑو دے دیجیے، میرے دل کو صاف کر دیجیے۔ موقع کی مناسبت سے دعا کرتا، کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ترک سر میں ایک بڑی سی مسجد بنوائی۔ تو جتنے بھی بڑے کام کرنے والے ہیں ان کی ابتدا کچھ اسی طرح کے کاموں سے ہوتی ہے، اس لیے عاجز آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہے جس سے آپ آگے چل کر بڑے بنیں گے۔ تو مسجد کے باتھ روم کی صفائی کریں، وضو خانے کی صفائی کریں، مؤذن صاحب کا تعاون کریں، جھاڑو دیں، صفے بچھوائیں، جی تو ان کا دل خوش ہوگا، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ان کا دل خوش ہو یا نہ ہو، وہ دعا دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ جب آپ اخلاص سے محبت سے یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر لیں گے، اللہ آپ کو قبول کر لے گا۔ نیز اب مثال کے طور پر 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے ششماہی میں، عام طور پر یہاں بھی 10 دن کی ہوتی ہے شاید۔ اب آپ گھر پہ جائیں گے تو سارا وقت گھر پہ نہ گزاریں، کچھ ننیال میں جائیں، کچھ ددیال میں جائیں، تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ جب آپ الگ الگ رشتہ داروں کے یہاں جائیں گے تو ان کی روح خوش ہوگی کہ ایک بچہ پڑھتا ہے، تو آپ کو دعا بھی ملے گی، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے دل میں شوق ہوگا، ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجیں گے، دیکھو کتنا پیارا ہے، دیکھو نماز کے لیے اذان ہوتے کے ساتھ ہی مسجد میں جاتا ہے، دیکھو فجر بھی نہیں چھوڑتا، دیکھو عشاء میں جلدی آ کے سو جاتا ہے، تو ان کو ایک رغبت ہوگی، اور آپ اپنے ادارے کا تعارف کرانے والے بنیں گے۔ تو کئی فائدے ہوں گے، ایک تو ادارے کا تعارف ہوگا، اساتذہ کو دعائیں ملیں گی، اساتذہ کی تعریف ہوگی کہ کتنی بہترین تربیت کی ہے، اور ان کو یہ رغبت ہوگی کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے۔ نیز پیارے بچوں، صاف ستھرے رہیں۔ مانا ہم نے کہ آپ یہاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اس لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کسل ہو جاتا تھا، کوتاہی ہوتی تھی، وہاں تو یقیناً دھلے دھلائے ملیں گے، گھر کی امی ہیں، بھابھی جان ہیں، بہن ہیں، آپا ہیں، وہ آپ کو دھو کے دیں گے، تو آپ صاف ستھرے رہیں، ٹوپی سلیقے سے پہنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پائچہ اونچا ایک نیچا اور کرتا داغدار۔ عام طور پر آج کل عرف میں یہ حال ہو گیا ہے کہ جس کا ایک پائچہ اونچا ہو ایک نیچا ہو، دامن داغدار ہو، ٹوپی ٹیڑھی ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ۔ وہ پہنچے ہوئے بزرگ نہیں، وہ پہنچے ہوئے غافل۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، النظافۃ نصف الایمان الطہارۃ شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تعلیمات کس کے لیے ہیں؟ اس لیے نظافت کے ساتھ رہیں، سلیقے کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں۔ نیز آپ جن گھروں میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ کے ہمجولی یا آپ کے بھائی چھوٹے بڑے کم از کم آپ سے تھوڑے سے فاصلے پر جو جن کی پیدائش ہوئی وہ اسکول میں کالج میں ادھر ادھر جاتے ہوں، تو آپ ان کے شوٹ بوٹ کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، او ہو یہ ہے ترقی کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ، ہم کہاں، ہم تو فرٹیچر ہیں۔ نہیں، ہرگز اپنے آپ کو حقیر و فقیر نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جو سات و زمین سات و آسمان سے بھاری بھرکم ہے، جو بادشاہوں کے خزانوں میں وہ دولت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے سینے کو منتخب فرمایا ہے اس عظیم الشان دولت رکھنے کے لیے، تو علم نبوت اور علم الہی اللہ پاک نے آپ کو اس کا امین بنایا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج آپ تھوڑا سا مجاہدہ کر رہے ہیں، آج آپ لنگر کا کھانا یا آپ لشکری کھانا کھا رہے ہیں اجتماعی سب کے ساتھ میں، جی دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان، دنیا کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے نواب، دنیا کے سیٹھ، آپ ایک جھلک آپ کا دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ گھبراؤ نہیں، میں اپنا ہی راز بتاؤں، کیا چھپا کے کیا لے جائیں گے، اور ہمارے اعمال پر تھوڑی بخشش ہونے والی، وہاں تو اللہ کے فضل پہ ہونے والی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کچھ باتیں۔ فلاح دارین میں پڑھتا تھا دالن ترکیست، اور بھوک لگتی تھی بڑی خطرناک رات کو، خاص طور سے
ٹھنڈی کی راتوں میں رات لمبی ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ بستر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی رو رو کر کہ ارے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے 2 کیلے اور 1 سیب روزانہ چاہیے، کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے۔ اور وطن سے بہت دور 1400 کلومیٹر دور سے میرٹھ سے یہاں آیا تھا، اور پیسے آنے میں بھی بہت وقت لگتا تھا، بہت ہی زیادہ عسر کی کیفیت تھی، رو رو کے دعا کی، کئی روز دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے، کیا چیز کس وقت دینی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، سمجھ گئے؟ بیٹا سچ کہتا ہوں، باوضو ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میرے گھر میں شاید کوئی رات ایسی گزرتی ہو جس میں سیب اور کیلے نہ رہتے ہیں، شاید کوئی رات ایسی گزرتی ہو جس میں سیب اور کیلے نہ رہتے ہیں۔ دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ جب دعا کی بات نکلی ہے تو چونکہ میں تو اب تک میرا رخ جو ہے طلبہ کو دیکھ کر ہے، میرے بہت پیارے پیارے مدرسے کے معاون، مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے محلے پڑوس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ تو سب طلبہ کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے مطلب کی تو کوئی بات ہو نہیں۔ دیکھو پیارو، ایک بات سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اب یہ کسی دنیا کے گئے گزرے بادشاہ کے اور حکمراں کے یہ الفاظ نہیں ہیں، دنیا کے گئے گزرے بودی حکومت کے ذمہ داروں کے الفاظ نہیں ہیں کہ ایسے دن لا دیں گے اور ویسے دن لا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ جی، دنیا کے گئے گزرے حکمرانوں کے یہ بودے جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ خالق کائنات نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ تو اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے جو خالق ہے؟ اس سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک شبہ، ایک سوال، ایک اشکال ہے، زمانہ ہو گیا مانگتے مانگتے ایک چیز اللہ سے، لیکن دیتے تو ہے نہیں۔ 27 رات میں بھی مانگا، 15ویں شعبان میں بھی مانگا، جمعہ کے دن عصر کے وقت بھی مانگا، جی سحر کے وقت بھی مانگا، افطار کے وقت بھی مانگا، تہجد کے وقت بھی مانگا، اور یہ مستجاب موقع ہے نا دعا کے، تو اور اللہ نے خود کہا کہ مانگو دوں گا، تو دیتے تو ہے نہیں، ہے نا ایک سوال ایسے۔ دیکھو پیارو، ایک بات سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی دعا جس وقت اس نے مانگی اسی وقت قبول کرتے اور جو مانگی وہی قبول کرتے، تو دنیا میں بیٹا تباہی آ جاتی، پیارے بچوں دنیا میں تباہی آ جاتی۔ ذرا میں کھل کے کچھ بات کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھو اس کو آپ۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ٹھیک، اس کے سامنے اب اللہ نے کہا ہے کہ مانگو میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اگر جو بندہ مانگتا اسی کو دیتے اور جس وقت مانگتا اسی وقت دیتے، تو پتہ ہونے والا کیا تھا؟ اب وہ نوجوان لڑکا ہے شادی شدہ، اب خوبصورت سی کوئی لڑکی جا رہی ہے، کہتے اللہ میری بیوی کو مار دے، تو اللہ نے وعدہ کیا مانگو میں دوں گا، تو مار دے، تو مار دی، ٹھیک ہے اللہ اس کو مجھے دے دے۔ اب وہ ہے کسی کی بیوی تو وہ مل جاتی، کیونکہ دعا قبول ہونے کا وعدہ تھا۔ ایسا ہی ہوتا نا پھر تو تباہی کتنی بڑی ہوتی، کتنے خاندان اجڑتے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اور مثالیں اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جو مانگتے وہی دیتے اور جس وقت مانگتے اسی وقت دیتے، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا؟ مانگنے کا حکم دیا، مانگو، اور اللہ یقیناً 100% دیتے ہیں، لیکن اس کا فارمیٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، ایک مثال سے سمجھو۔ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، بچہ ہے، اس کی شکایت آئی پڑوس میں سے کہ آپ کا بچہ روزانہ وہ آئس کریم بیچنے والا یا وہ بڑھیا کے بال بیچنے والا آتا ہے، تو اس سے کہتا ہے انکل مجھے بھی دو نا، تو وہ معصوم چہرہ دیکھ کر چھوٹے بچے کو دے دیتا ہے، اور بچہ چپ چاپ چوری سے کھا کے گھر میں آتا ہے، اور پیسے تو یہ دیتا نہیں، مانگ کے کھاتا ہے۔ تو کمپلین آئی کہ آپ کا بچہ مانگ کے کھاتا ہے، دیکھو اس کو سمجھاؤ، اس لیے کہ ابھی چھوٹا ہے، بعد میں اگر یہ عادت پکی ہو گئی تو یہ عزت کا مسئلہ بنے گا۔ تو گھر والوں کو بہت اچھا لگا بھی کسی نے تنبیہ کر دی، وقت سے پہلے آگاہ کر دیا۔ اب باپ نے بیٹے کو بولا، اے بیٹا ادھر آ، تم وہ جو بڑھیا کے بال بیچنے والے، آئس کریم بیچنے والے آتے ہیں، تم سے مانگ کے کھاتے ہو؟ اب یہ تھر تھر کانپنے، سچ بتاؤ جی، کیوں کھاتے ہو؟ کیا میں تمہیں چاکلیٹ لا کے نہیں دیتا؟ میں تمہیں کھلونے لا کے نہیں دیتا؟ برف گولا نہیں لا کے دیتا؟ کہ جی ابو، تو پھر کیوں مانگ کے کھاتے؟ خبردار، کان پکڑو، کان پکڑے، اٹھ بیٹھ کرو، اٹھ بیٹھ کر آئے، توبہ کرو، توبہ کی، اور پھر سینے سے لگایا، پھر کہا دیکھو آج کہتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کہوں گا، اور سچ کہتا ہوں جو مانگو میں دوں گا، جو چیز مانگو کہ میں دوں گا، لیکن خبردار جو تم نے کبھی مانگا، اگر کسی سے
ہمیں خبر ملی کہ فلاں سے تم نے مانگ کے کھایا تو بہت پٹائی کریں. اب آپ نے تنبیہ کر دی, سخت و سست کہہ دیا جو کہنا تھا. ٹھیک. 8 دن کے بعد آپ کا جانا ہوا بمبئی محمد علی روڈ پر, اور وہاں سے گھر کی بہت ساری چیزیں خرید کے لائے, اور اس میں ایک بہت خوبصورت سی ایک چھری بھی تھی کچن کے کام کے لیے. بیگ پیک کر کے لائے, رات کو لیٹ پہنچے, فجر میں بچہ اٹھا صبح میں, دیکھا ابا بیگ لے کر کچھ لائے ہیں میرے لیے, کچھ ضرور لائے ہوں گے. اب زپ جو کھولی تو اس میں بہت اچھی چھری نظر آئی. اب چھری سے اس نے کھیلنا شروع کیا. ماں نے دیکھا تو فوراً ہاتھ چلی, کہا بیٹا خبردار, چھری سے کھیل لو گر جائے گی, زخم ہو جائے گا, چوٹ لگ جائے گی. اب جو رونا شروع کیا تو باپ بھی اٹھ گیا کہ کیوں بچے کو رلا رہے, کہ چھری سے کھیلا, کہاں مت دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 4 دن پہلے تو ڈانٹا تھا کہ جو مانگو گے میں دوں گا, اور اب چھری پسند آئی ہے, چھری مانگ رہے تو دے نہیں رہے, اور ماں باپ دونوں نے اتفاق کر لے کہ نہیں دینا. اب پیارے بچوں, ایک بس سوال آپ سے کرتا ہوں, چھری کا دینا یہ انصاف ہے, یہ بے انصافی؟ چھری دینا اچھی بات ہے بچے کو, یہ غلط ہے؟ غلط ہے نا. جب باپ اپنے بچے کو, ابا اپنے بچے کو چھری نہیں دیتا, کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ابا جانتا ہے میرے بچے کے حق میں چھری سے کھیلنا مضر ہے, چاہے وہ مانگ رہا ہے, لیکن ابا جانتا ہے کہ چھری میرے بچے کے حق میں مضر ہے. ٹھیک اسی طرح ہمارے ربا بھی جانتے ہیں, جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا ہمیں قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی اسی شکل میں جس شکل میں ہم مانگ رہے ہیں, تو ہمارے ربا ہمارے ابا سے بھی زیادہ ہمارے بارے میں مصلحت جانتے ہیں کہ میرے بندے کے حق میں یہ دینا چھری سے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے اللہ نہیں دیتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب بچے نے چھری مانگی اور چھری نہیں دی, اب وہ رونا شروع کر دیا, تو اب اس کو رلاتے ہی چھوڑتے ہیں یا کچھ اور دیتے ہیں؟ اور جو دیتے ہیں وہ چھری سے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھلونا دیتے ہیں, چاکلیٹ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, پھل دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح بندہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ کے علم میں وہ چیز بندے کے حق میں چھری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, وہ اس فارمیٹ میں نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر چیز میں دیتے. لیکن چونکہ گا بجا کے نہیں دیتے, ڈھول بجا کے نہیں دیتے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس لیے ہم بدگمان ہوتے, دیتے تو ہے نہیں. حالانکہ وہ جو کچھ دے دیا تو. اب ایک نوجوان ہے, اس نے دیکھا کہ بھائی ہمارے بھائی ریاض کے پاس XUV ہے, تو چلو میں اوڈی لے کر آتا ہوں. اب اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے اوڈی دے. اب اوڈی گھوڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ تو ہے نہیں, تو دیں گے کہاں سے اللہ؟ اور اوڈی مل گئی, اور کل سے دشمن پیچھے لگ گئے کہ اس کے پاس مال آیا کہاں سے, چلو اس کو راستے میں لوٹتے ہیں, تو یہ اوڈی جو ہے لوٹنے کا سبب بنے گی. سمجھ گئے؟ تو کئی مرتبہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی فارمیٹ میں نہیں دیتے, اس سے بہتر کوئی چیز دیتے ہیں. یہ تھوڑا لیٹ کر کے دیتے ہیں کہ جب اس کے قابل ہو جائے گا اس وقت. جیسے بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ابو سائیکل دلاؤ. بیٹا 1 نہیں 2 دلا سکتا ہوں, اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں, مجھے صلاحیت دی, لیکن بیٹا 1 کلاس اور پڑھ لو. اس لیے کہ جن بچوں کو دیکھ کر تم ہرس میں آگے ہو سائیکل کے, وہ تم سے 1 سال بڑے ہیں سب. اب تم اس کو سنبھال نہیں سکتے, ہاتھ پہ تھوڑا بیٹھو گے. 1 کلاس اور پڑھ لو, انشاءاللہ اگلی چھٹی میں آپ کو ضرور دلاؤں گا. تو باپ دلاتا ہے لیکن 1 سال کے بعد. اسی طرح بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نہیں دیتے, تھوڑا لیٹ کر کے دیتے ہیں جب وہ اس کے قابل ہو جائے. بڑی حکمتیں ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں. اس لیے ہم دعا ضرور مانگیں, دعا میں کمی نہ کریں, اس لیے کہ اس شکل میں نہ صحیح تو کسی دوسری شکل میں, آج نہ صحیح تو کل ملے گا ضرور, کیونکہ رب نے پکا وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا ایک نظام ہے, ہم اللہ سے بدگمان نہ ہوں. اب سوال یہ ہے کہ دعا پھر مانگے کس طرح سے. ہاں یہ ذرا سمجھ لو اچھی طرح. اللہ سے دعا یہ کرو, پیارے اللہ مجھے دھولیا کے فلاں چوراہے پر جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں ایک فلیٹ کی ضرورت ہے, بہت اچھی بلڈنگ بن رہی ہے, بہت اچھی موقع کی جگہ ہے, اور مجھے ضرورت بھی ہے. تو پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں وہاں فلیٹ لینا مناسب ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ دے دیجیے, عافیت کے ساتھ دے دیجیے. اور اگر وہاں مناسب نہیں ہے تو جہاں مناسب ہے وہاں دے دیجیے, اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے. اس لیے کہ کئی مرتبہ وہ چیز نہیں ملتی تو دل میں چاہت تو رہتی ہے نا. میں سمجھتا ہوں شاید نہیں سمجھے اس مثال. چلو ایک دوسری مثال دے. ایک لڑکی سے نکاح کرنا تھا اور وہاں نہیں ہوا, اور دوسری سے ہو گیا, کیونکہ اللہ کے علم میں وہی بہتر تھی, دوسری وہاں ہو گیا. اب پہلے والی کی جو طلب ہے جب جب گزرتی ہے تو دھڑ کر بڑھتی ہے, یار یہاں کرنا تھا, لیکن اس میں مزہ آیا تم لوگوں کو. جی تو یہ جو طلب ہوتی ہے نا وہ پریشان کرتی ہے. تو اللہ سے یوں کہ پیارے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے,
اگر آپ کے علم میں میرے لیے حق میں یہ بہتر ہے تو پیارے اللہ عافیت سے دے دیجیے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہو وہ دے دیجیے، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے تاکہ دل پریشان نہ ہو. سمجھ گئے بیٹے؟ اور عافیت کی قید ضرور لگائیں، اللہ عافیت کے ساتھ دیجیے. دیکھو آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، اللہ ہیلی کاپٹر بٹھائیے، ٹھیک ہے. اب آپ بیٹھے ٹرین میں اور دو پہاڑوں کے درمیان کہیں دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی، اللہ حفاظت کرے. اب وہاں ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی، تو ملٹری کے ایمبولینس ہیلی کاپٹر پہنچے اور وہاں اس نے جو انجرڈ تھے، زخمی تھے، ان کو لے کر ہاسپٹل میں پہنچانا شروع کیا. تو آپ بھی اس میں بیٹھے ہیلی کاپٹر میں، لیکن ہاتھ توڑوا کے اور سر پھڑوا کے بیٹھے. اگر یوں دعا کرتے اللہ عافیت کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا شوق ہے، اللہ عافیت سے بٹھائیے، تو عین ممکن تھا کہ یا تو آپ چھوٹے موٹے کوئی پائلٹ بن جاتے اور آپ کسی ایم پی ایم ایل اے کا ہیلی کاپٹر اڑاتے، یا یہ کہ آپ کسی ایم پی ایم ایل اے کے دوست بن جاتے اور وہ آپ کو الیکشن کے موقع پر کیمپنگ کے لیے لے کے جاتا، اڑتے پھرتے آپ مزے کرتے. جی عین ممکن تھا، کیونکہ عافیت کی قید نہیں مانگی، عافیت کی قید کے ساتھ نہیں مانگا، اس لیے عزت کے فالودے ہوتے ہیں کئی دفعہ. اس لیے عافیت والی قید کہ اللہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں بہتر ہے میرے لیے ملنا تو عافیت کے ساتھ دے دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو جو بہتر ہو وہ دے دیجئے اور اس کی طلب کو بھی نکال دیجیے. یہ مضمون یاد رہے گا. پیارے بچوں، آپ لوگوں کا کافی وقت ہو گیا، اگرچہ آج کھانا اچھا لگے گا نہیں کسی کو، تو کھانا بچے گا بہت اور جانا آپ کو ضروری ہے، لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں آگے نہ، اپنی جگہ بیٹھے رہیں، میری آواز ان تک پہنچے گی انشاءاللہ. بس آپ بیٹھ کے نیت کر لیں، میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے کہ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے. اب کچھ معمولات ہیں ان کو کرنا ہے، لہذا معمولات سے متعلق اتنی بات سمجھ لیں کہ جس طرح سے جسمانی غذا کھاتے ہیں تو جسمانی قوت آتی ہے، اور جسمانی غذا میں کمی آ جائے یا بند ہو جائے تو جسمانی کمزوری آتی ہے. اسی طرح جو روحانی غذا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روحانی قوت عطا فرماتے ہیں، اور جو روحانی غذا استعمال نہیں کرتے ہیں تو روحانی موت مر جاتے ہیں، روحانی کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے اس وقت تو میں جنرل معاملات ہلکے پھلکے آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد جب کبھی کوئی تنہائی میں ملاقات کرے گا، ترکسر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آئے گا وہاں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر ان کو تفصیلی معاملات بتائیں گے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہنا ہوگا کہ ہم فلاں مجمع کے اندر فلاں جگہ آپ سے بیعت ہوئے تو یہ بات ہمیں کہی گئی تھی. لہٰذا ایک تو یہ کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. ہر نماز کے بعد دعا سے فارغ ہو کر سچے دل سے 10 مرتبہ استغفار پڑھیں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں. نہیں پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. پاؤ پارا یا آدھا پارا جتنا ہو سکے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور 10 مرتبہ استغفار درود شریف ہر نماز کے بعد دعا کے بعد سکون کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، سچے دل سے. جی اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے آگے جو پیچھے جو سنت و نفلیں ہیں ان کا اہتمام کریں. بس اتنا معمولات پر آ جائیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اتنا کریں. اس کے بعد انشاءاللہ جب انفرادی طور پر ملاقات ہوگی اس وقت اصل معمولات یہ جو معمولات ہیں اس کی رپورٹ ہم لیں گے کہ جو بتائے تھے اتنے کیے کہ نہیں کیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے معاملات بتائے تھے وہ تو نہیں ہو رہے، تو اب کیا پڑھوں؟ بھائی جو چیز پڑھنے کو بتائی تھی وہ تو پڑھی نہیں، اب دوسری بھی پڑھنے کو بتائیں گے، وہ کیا پڑھو گے تم؟ تو بہتر ہے کہ وہی پڑھ لو. تو اتنا یاد رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں.
تھوڑی سی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ آج ان کے امتحان پورے ہوئے ہیں، اللہ جی ان بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما، اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، قبر حشر کے بھی امتحان میں کامیاب فرما۔ رب کریم، دنیا کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما کہ اللہ آج یہ معصوم بچے اپنے والدین سے ملاقات کے لیے اپنے گھروں پر حاضر ہوں گے کہ اللہ والدین پہلی نظر میں ان بچوں کو دیکھ کے ان کی روح خوش ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے، ایسی نورانیت ان کے اوپر ظاہر فرما۔ میرے پیارے اللہ، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، زمانہ ہو چکا سجدوں میں ٹکر مارتے مارتے، لیکن سجدے کا سرور آج تک نصیب نہ ہوا، ذکر کی لذت آج تک نصیب نہ ہوئی، تلاوت کی حلاوت آج تک نصیب نہ ہوئی۔ میرے پیارے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے میٹھے آم کے اندر ذائقہ رکھا، آپ نے سیب کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹی املی کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے کلام میں کوئی شیرینی نہ ہو، آپ کے کلام میں کوئی حلاوت نہ ہو، آپ کے نام میں کوئی سکون نہ ہو؟ نہیں نہیں پیارے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کریم، حلاوت ضرور ہے، کلام میں شیرینی ضرور ہے، لیکن ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ جب انسان کی جسم کی زبان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو نعمتوں کے ذائقے بگڑ جاتے ہیں،
نعمتیں میٹھی نعمت کڑوی لگتی ہے میرے پیارے اللہ، جب انسان کی روح کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو روحانی نعمتیں بے ذائقہ معلوم ہوتی ہیں۔ تلاوت ہمیں پھیکی اس لیے لگ رہی ہے، ہمارا نفس یا اللہ مر چکا ہے، یا اللہ ہمارے جسم ہماری روح کو نفس اور شیطان نے ڈس لیا ہے، کہ اللہ اس لیے ہمارا ذوق فاسد ہو چکا ہے، تلاوت میں حلاوت نہیں، ذکر میں لذت نہیں، نماز میں لطف نہیں، یہ اس لیے نہیں آ رہا رب کریم ہمارا باطن بیکار ہو چکا ہے، باطن ہمارا اجڑ چکا ہے۔ ہائے ہائے میرے پیارے اللہ، ہمارے باطن کو اللہ درست کر دیجئے، ہماری روحانیت کو درست کر دیجئے، اللہ اندر کی بیماریوں کو دور کر دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دیجئے، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی ان بچوں میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی بچہ ہوگا جس کے ابا نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ان ٹوٹے ہوئے دل والے بچوں کے ہاتھ اٹھانے کا واسطہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے رب، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہوگا یتیم بچہ عصر کے وقت مدرسے کی مسجد کے دروازے پر یا صدر دروازے پر راستے میں باہر دیکھتا رہتا ہوگا اور کھڑا رہتا ہوگا، اور کوئی باپ بیگ ہاتھ میں لے کر ناشتے کا سامان لے کر گرم گرم کھانا لے کر آتا ہوگا، اور وہ اس یتیم بچے سے پوچھتا ہوگا بیٹا میرا ایک بچہ فلاں درجے میں پڑھتا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے جی ہاں وہ میرے ہی درجے میں پڑھتا ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہ بیٹا جلدی کرو، ان کو جا کر کہو کہ تمہارے ابو جلدی میں آئے ہیں، ان کو آگے جانا ہے، تم سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ دینے کے لیے آئے ہیں تو جلدی آؤ۔ پھر وہ اپنے ساتھی کو تلاش کر کے لاتا ہے، باپ اس کو دیکھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، بیگ اس کے حوالے کر کے کہتا ہے بیٹا امی نے گرم گرم کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے، آج کا کھانا اور 1 مہینے تک کا اس میں ناشتے کا سامان موجود ہے، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر 500 کا نوٹ نکال کے بچے کی جیب میں رکھ کر کہتا ہے بیٹا فکر مت کرنا، جب کبھی ضرورت ہو استاد کے فون سے مجھے فون کرا دینا، پھر سے میں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ منظر وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے اور سو آنسو ہوتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، سوچتا ہے میرے ابا اگر ہوتے وہ بھی میرے لیے سامان لے کر آتے، میرے ابا ہوتے وہ بھی گھر سے کھانا بنوا کے امی سے لے کر آتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، وہ بھی مجھے سینے سے لگاتے، وہ بھی مجھے 500 کا نوٹ دے کے جاتے، ہائے میرے تو ابا ہی نہیں ہے۔ اور وہ یتیم بچہ پھر اپنے بہتے ہوئے آنسو کو چھپانے کے لیے وضو خانے میں چلا جاتا ہے تاکہ وضو کے پانی میں اپنے آنسو کو چھپا سکے۔ اے میرے پیارے اللہ، اس ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کا واسطہ، اس کے واسطے سے ہم سب کی کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کا واسطہ کہ اللہ ہماری تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، ہمیں اپنی معرفت دے دیجئے۔ آج یہ بچے اپنے گھروں کو جائیں گے، ماں باپ کا دل ہرا ہو جائے گا، ماں باپ ان کو دیکھیں گے، خوش ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ، ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کا ہمارے حق میں قبول فرما۔ پھر 10 دن پورے کرنے کے بعد جب یہ بچے واپس لوٹیں گے تو جس دن آخری رات ہوگی گھر کے اندر، ماں اس دن رات کو بار بار اٹھ کے دیکھے گی آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، کل یہ مدرسہ چلا جائے گا، تو بار بار اٹھ کے دیکھتی ہوگی اور بار بار کپڑا درست کرے گی کہ بچے کو ٹھنڈی نہ لگے، اور صبح کو جلدی اٹھائے گی، ناشتہ تیار کرے گی، بچے کو نہلائے گی، کپڑے پہنائے گی، ناشتہ کرائے گی، فجر کے بعد بچے کے ابو کے ہاتھ میں بیگ تیار کر کے دے گی اور کہے گی جاؤ میرے منع کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ اور جس وقت یہ بچہ گھر سے رخصت ہوگا، چھوٹی بہن بھی روئے گی، بھائی بھی روئے گا، ماں بھی روئے گی، گھر کے اندر ایک ماتم سجے گا کہ آج منا پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اس دن گھر کے اندر ماں کھانا نہیں پکاتی، نہ ماں اس دن کھانا کھاتی جس دن بچہ رخصت ہوتا ہے، اس دن تو ماں غم کھاتی ہے، آج میرا منا مدرسے چلا گیا، ہم کس منہ سے کھانا کھائیں، بچہ بھوکا ہوگا، بچہ سفر کر رہا ہوگا اور ہم کھاتے بیٹھیں۔ اے میرے پیارے رب، اس ماں کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، اس ماں کے جذبات کا واسطہ، اس ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، میرے پیارے اللہ ان بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیے کہ اللہ ایک بچے کو بھی محروم نہ فرمائیے کہ اللہ یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتہ انہی معصوم بچوں میں کل کا کوئی شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی شیخ التفسیر چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی امیر المومنین چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی انقلابی شخص چھپا بیٹھا ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، ان بچوں کے اندر آپ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ان صلاحیتوں کا ظہور فرما دیجئے، ان صلاحیتوں کو ظہور فرما دیجئے اور ان سے قوم کی تعمیر کا کام لے لیجئے کہ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، کام کرنے والے اساتذہ کی زندگیوں میں، ان کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما، انتظامیہ جو رات دن یا اللہ مالی فراہمی کے لیے پریشان رہتی ہیں کہ اللہ
عافیت کے ساتھ برکت والے اسباب مہیا فرما، کہ اللہ ان کو یکسو فرما اور ادارے کی ترقی کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ اہل شہر، باشندگان شہر جتنے آ کے اس وقت دعا میں بیٹھے ہیں، کہ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے تعاون کو مدرسے کے حق میں قبول فرما، اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، جتنے برادران وطن رہتے ہیں کہ اللہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔